بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز و محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور دوستو، غیر مسلم خصوصاً ملحدین کی جانب سے اٹھائے جانے والے اعتراضات کے جوابات پر مشتمل ایک سیریز کا ہم آغاز کیے ہوئے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو بھی انشاءاللہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک اعتراض جو بہت ہی بچکانے قسم کا ہے، آج کی ویڈیو میں اس کا جواب دینا مقصود ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی اگر سوال اور اعتراض بچکانے قسم کا ہے تو اس کا جواب دینے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے بھائیوں، بدقسمتی کی بات ہے کہ آج جو ہمارے سامنے معترضین ہیں ان کی ذہنی سطح اسی قسم کی ہے کہ اگر پہلے زمانوں میں اس طرح کا کوئی اعتراض ان لوگوں نے کیا ہوتا تو لوگ سمجھتے کہ غالباً انہوں نے کوئی ازراہ تفنن بات کی ہے۔ ان کی ذہنی سطح بچوں کی سی ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر چونکہ ان کو تھوڑی بہت پذیرائی بھی حاصل ہو چکی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ چلیے ہم بھی تھوڑی سی سما خراشی کر لیتے ہیں۔ ان لوگوں کا اعتراض کیا ہے؟ اعتراض قرآن مجید کی بہت سی آیات اور مختلف احادیث پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور حضور نے غیر مسلموں کے بارے میں جو عذابات کی باتیں بیان فرمائی ہیں، جو وعیدات آئی ہیں، ان عذاب کی آیتوں اور حدیثوں کو سن کر لوگوں کے قلوب و اذہان میں ہم سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ لوگ ہمیں حقیر سمجھتے ہیں، ذلیل سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں کا اشارہ اصل میں قرآن مجید کی چند ایک آیتیں جو ہیں نا، جیسا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کافر ہیں جب یہ جہنم کے اندر جائیں گے اور ان کی کھال جل جائے گی تو اس کھال کی جگہ پر اللہ تعالیٰ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ یہ عذاب کا خوب اچھے طریقے سے مزہ چکھ لیں۔ اسی طرح من ورائہ جہنم ویسقی من ماء صدید، جہنم کے اندر جو کافر و مشرک ہیں ان کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ ویأتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت ومن ورائہ عذاب غلیظ، یعنی جب ان کو پانی جہنم کے اندر پلایا جائے گا تو اس وقت عذاب کی شدت کی وجہ سے انہیں لگے گا کہ موت ان کی طرف آ رہی ہے، لیکن وہ مریں گے نہیں اور وہ عذاب کے اندر مبتلا رہیں گے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں وہ قرآن مجید کی آیت ہے وَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی آیتیں ہو سکتی ہیں۔ تو ان کا کہنا ہے کہ ان آیتوں کو سن کر لوگ ہم سے نفرت کرنے لگتے ہیں، لوگ ہمیں حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، پہلی بات تو صاف طور سے آپ یہ سمجھ لیں کہ ان آیتوں کی وجہ سے ایک مسلمان کے دل میں نفرت نہیں پیدا ہوتی، لوگ ان کو حقیر اور ذلیل نہیں سمجھنے لگتے۔ کوئی ان کی تذلیل مسلمانوں کے قلوب و اذہان میں ان آیتوں کو سن کر پیدا نہیں ہوتی، بلکہ مسلمان جب ان آیتوں کو سنتا ہے نا تو ان آیتوں کو سن کر اس کے دل میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے، اور پھر اسی ہمدردی کے نتیجے میں مسلمان دعوت کے میدان میں نکلتا ہے۔ ایک مسلمان جب اس طرح کی باتیں سنتا ہے کہ ان کے اوپر اس طرح کے عذابات آئیں گے تو وہ دیکھتا ہے کہ ہمارے ارد گرد بھی لوگ بستے ہیں، چنانچہ وہ ان کو دین کی دعوت دیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ جنت کے اندر صرف ہم کیوں جائیں، بلکہ جنت کے اندر تو ہمارے ساتھ یہ بھی جائیں۔ اس کے دل میں یہ تڑپ ہوتی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی تم پتہ نہیں کس طرح کے لوگ ہو، اپنے دین کو دوسروں کی طرف جو ہے لے کے جانے کی کوشش کرتے ہو، کوئی بھی ملے اس کو جو ہے دین کی دعوت دینا شروع کر دیتے ہو۔ میرے بھائیوں، دین کی دعوت دینے کا مقصد آپ لوگوں کی بھلائی ہوتا ہے، آپ لوگوں سے ہمدردی ہوتی ہے، اور یہ جو ہمدردی پیدا ہوتی ہے اس کی وجوہات میں سے بہت بڑی وجہ یہ آیتیں ہیں، اس طرح کی احادیث ہیں۔ سمجھنے والوں کے لیے میرے بھائیوں اتنی بات کافی ہے، لیکن فور سیک دا آرگومنٹ ہم ان کی بات کو مان لیتے ہیں، ان کی منطق کو ہم مان لیتے ہیں کہ ان آیتوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے، ان آیتوں کا مقصد ان لوگوں کو ذلیل و خوار کرنا ہے۔ تو پھر یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سی آیتیں اور احادیث ایسی ہیں کہ جن میں عذاب کی وعیدیں مسلمانوں کے لیے بھی آئی ہیں۔ ذرا آپ دیکھیں نا، جہنم کے جو 7 طبقے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گنوائے تھے، ان میں پہلا طبقہ مسلمانوں کے لیے ہے، یعنی جو گنہگار مسلمان ہیں۔
تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول مسلمانوں سے نفرت پیدا کرانا چاہتے ہیں؟ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر فرض کی ہے، زکوٰۃ نہ دینے والے پر جو عذاب ہوگا، اللہ فرماتا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنتم یما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ جن لوگوں نے اپنے مال کی زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا نہیں کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو جہنم کے اندر تختیہ بنا کر تپائے گا اور پھر ان سے ان لوگوں کے جسموں کو داغا جائے گا۔ تو مجھے بتائیے یہ عذاب کی آیت تو مسلمانوں کے لیے بھی نازل ہوئی ہے نا؟ زانی اس دنیا کے اندر مسلمان بھی ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی ہوتے ہیں۔ حضور نے دیکھا کہ جہنم کے اندر ایک تنور ہے جس میں مرد و عورت ہیں۔ حضور نے پوچھا کون ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کیا کرتے تھے۔ سود خوری مسلمان بھی کرتے ہیں، غیر مسلم بھی کرتے ہیں۔ حضور نے دیکھا کہ جہنم کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بہت بڑے بڑے پیٹ ہیں اور ان کی کھال ٹرانسپیرنٹ ہے، یعنی اندر جو سانپ بچھو ہیں جو ان کو ڈس رہے ہیں وہ باہر سے صاف نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا کون ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر سود خوری کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں ان کا ایک اعتراض بڑا ہوتا ہے کہ جی غیر مسلموں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم، خالدین فیہا ابدا۔ تو میرے بھائی اس طرح کے الفاظ تو مسلمانوں کے لیے بھی آئے ہیں جس میں مسلمان شریک ہو جاتے ہیں، جیسے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، کہ اگر کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر ناحق قتل کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جہنم کے اندر اس کو ہمیشہ ہمیشہ ہی رکھے گا۔ اگرچہ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے لیکن غیر مسلموں کے بارے میں جو آیتیں اس طرح کی آئی ہیں تفصیل تو ان میں بھی ہے۔ اور میں ابھی عرض کروں کہ اس موضوع کے اوپر انشاءاللہ میں جلد ہی ویڈیوز بنانے والا ہوں کہ کیا کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے، اس بات کی کیا نوعیت ہے۔ اس کے اوپر 4 یا 5 ویڈیو انشاءاللہ یک بعد دیگر میری آئیں گی۔ ابھی میں اس موضوع پر جو اپنے اساتذہ اور بڑے ہیں ان سے گفت و شنید کر رہا ہوں، اگر اجازت مل جاتی ہے تو میں انشاءاللہ ابھی اس کے اوپر آپ کے سامنے چند دنوں کے اندر بات کروں گا۔ خیر میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عذاب کی آیتیں غیر مسلموں کے لیے بھی ہیں، مسلمانوں کے لیے بھی ہیں۔ اگر نفرت پیدا کرانا مقصود ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے کبھی نہ آیتیں بیان کی ہوتی جن میں عذاب ہوتا۔ تو پھر یہ آیتیں نازل کیوں ہوئی ہیں؟ ان آیتوں کے نزول کی وجہ انذار ہے، ڈرانا مقصود ہے کہ تم جو گنہگار والی زندگی بسر کر رہے ہو، تم جو غلط زندگی بسر کر رہے ہو، وہ صحیح طریقے کی زندگی بسر کرنے پہ آ جاؤ، انسان بن کر دنیا کے اندر زندگی بسر کرو۔ ان آیتوں کی وجہ ہی سے ایک بندے کے اندر خشیت الہی پیدا ہوتی ہے۔ تو ان آیتوں کا مقصد انسان کو غلط راہوں سے ہٹا کر صحیح راہ پر لے آنا ہے، نہ کہ کسی کی تذلیل یا حقارت۔ سمجھنے والوں کے لیے میرے بھائیوں اتنا کافی ہے، اور اگر کوئی سمجھنا نہ چاہے تو اس کے لیے تو آپ دلائل کے انبار لگا دیں۔ خاص طور سے جو ایکس مسلم ہے نا، ان لوگوں کے مفادات اس طرح کی باتوں سے وابستہ ہو گئے ہیں، تو یہ لوگ تو کبھی نہیں سمجھیں گے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب لوگ دنیا کے اندر ایسے نہیں ہیں، کچھ ہیں جو سچائی اور حق کی تلاش میں ہیں۔ اگر وہ ان چیزوں کو اپنی ذہنی سطح کو کھول کر تھوڑا بلند کر کے دیکھیں گے تو اس کو ایک الگ دنیا نظر آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح عقل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔